بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے سامعین؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک کو پڑھنے کے لیے پھر سے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی اپنے سارے کام مکمل کر لیے ہیں اور میں بھی بہت اطمینان سے پڑھنے کے لیے اس یوٹیوب چینل پہ کاشان بصیرت کے آ گئی ہوں۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ پچھلے پارٹ میں یعنی کہ پارٹ نمبر 3 میں ہم نے پیج 47 میں جو مولا علی نے اپنے بارے میں کچھ باتیں وہ ہم بتا رہے تھے، ہم نے وہاں تک پڑھا تھا اور انہوں نے کچھ اشعار بھی تھے جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، اور اسی پیج 47 سے ہم پارٹ 4 کی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ اشعار فرمائے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما، کہ میں مصطفیٰ کا بھائی ہوں، میرے نسب میں کوئی شک نہیں ہے، میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی پلا بڑھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے میرے فرزند ہیں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی تھی جب تمام لوگ گمراہی، ضلالت اور شرک کی وادیوں میں گم تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ اشعار پڑھے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشعار سن کر مسکرائے اور فرمایا، اے علی علیہ السلام، آپ نے تو سچ کہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی سبقت اسلامی کا اعتراف تمام صحابہ اور تابعین کو تھا اور 50 سے زائد شعراء نے اس واقعے کو اپنے اشعار میں پیش کیا ہے۔ قارئین کرام، اس کی تفصیل کے لیے ہمارے بزرگوار شیخ امینی رحمۃ اللہ کی کتاب الغدیر کی 3 جلد کا مطالعہ فرمائیں۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت امینی رحمۃ اللہ نے اس عنوان پر انتہائی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ویسے تو ان کی ساری گفتگو خوبصورت ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ آئیے ہم یہ مل کر پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج 48 پر ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا انورٹڈ کاما کہ جب ہم حضرت علی علیہ السلام کو مسلم اول کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد وہ نہیں ہوتی جسے ابن کثیر اور اس کی جماعت نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے کافر تھے، نعوذ باللہ۔ سوال یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے کب کفر کیا تھا کہ انہیں اسلام لانا پڑا تھا، اور انہوں نے کب شرک کیا تھا کہ انہیں ایمان لانے کی احتیاج محسوس ہوئی؟ آپ علیہ السلام کی تو ولادت باسعادت بھی روش حنفیت پر ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی اور دست رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے دہن مبارک میں لقمے دیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم سے آپ کی تربیت ہوئی تھی۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کی اقتداء کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام وہی چاہتے تھے جو رسول خدا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی تمام خواہشات رسول خدا کی چاہت میں ڈوبی ہوئی تھیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے وہ گفتگو پڑھ لی۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ایمان، اسلام، سبقت اور اولیت کا وہی مفہوم ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خدا نے فرمایا کہ انا اول المسلمین۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اسلام میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جب اس کے رب نے کہا کہ اسلام لا یعنی سراپا تسلیم ہو جا، تو اس نے کہا میں رب العالمین کے حضور سراپا تسلیم ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اسلام کی اولیت کی وہی حیثیت ہے جس کی ترجمانی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرمائی۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انا اول المؤمنین، یعنی میں اول مومنین ہوں۔ ہم آگے ہیں پیج 49 پہ۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کے ایمان کی وہی حیثیت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لایا اس پر جو کہ اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا، انورٹڈ کاما مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلم بنوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان انورٹڈ کاما میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے حضور اسلام لاؤں، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی سراپائے تسلیم ہو جاؤں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام و ایمان مسبوق بالفکر نہیں تھا، اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام کا اسلام بھی مسبوق بالفکر نہیں تھا۔ اب آگے لکھا ہے کہ مشہور مفسر ابن ابی
الحدید لکھتے ہیں، انورٹڈ کاما میں ہم پڑھ رہے ہیں، ایک پیراگراف ہے، لکھا ہے کہ میں اس مرد کے متعلق بھلا کیا کہہ سکتا ہوں جس نے ہدایت میں سب سے سبقت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس کی عبادت کی، جبکہ اہل زمین پتھروں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے خالق کے منکر تھے۔ عقیدہ توحید میں آپ علیہ السلام پر کسی نے سبقت حاصل نہیں کی، البتہ وہ ذات اس سے مستثنیٰ ہے جس نے ہر چیز میں سبقت حاصل کی تھی، اور وہ ذات حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ جو ہم یہ مشہور مفسر ابن ابی الحدید کی زبان جو انہوں نے لکھا ہے تحریر وہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے محدثین کی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی تھی اور آپ پر ایمان لائے تھے، اور معدود چند افراد کے علاوہ اس رائے کے کسی نے مخالفت نہیں کی۔ ہم آ گئے ہیں پیج 50 پہ۔ اب لکھا ہے جو بھی شخص محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ واقدی ابن جریر طبری کا بھی یہی نظریہ ہے، اور الاستیعاب کے مؤلف نے بھی اسی نظریے کی تائید کی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ابو طالب علیہ السلام محافظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ کسی بھی انسان کی تربیت میں 3 عناصر کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 تربیت دینے والا، اور نمبر 3 وہ گھر جہاں انسان آنکھ کھولتا ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بچپن ہی میں رسول خدا سے توحید کے اسباق سیکھے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی کم سنی، لڑکپن، جوانی اور پختہ عمر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علوم الہیہ کا استفادہ کیا تھا، اور اس کام کے لیے قدم قدم پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام مربی نبوت تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد حضرت عبد المطلب کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت و حضانت میں لیا تھا۔ اس وقت دوبارہ سے میں دیکھتی ہوں، حضرت ابو طالب مربی نبوت تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد حضرت عبد المطلب کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت و حضانت میں لیا تھا۔ حضانت ہے شاید ہے، لیکن کوئی اس پہ اعراب نہیں لگے ہوئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابو طالب علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور گھر لے آئے، اور اپنا فرزند سمجھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی تھی۔ ابو طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، اور خورد و نوش اور لباس میں انہیں اپنے بیٹوں پر بھی ترجیح دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سفر و حضر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا مکمل حق ادا کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی میں بھی آپ نے اہم کردار ادا کیا تھا، اور آپ نے شادی میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اعلان نبوت کیا تو ہر طرف سے مخالفت کی صدائیں اٹھنے لگیں۔ ان پرخطر لمحات میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ کا کردار ادا کیا۔ ہم آگے ہیں پیج 51 پہ۔ لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر پورا ایمان رکھتے تھے، اور اس بات کو ہر صاحب انصاف تسلیم کرتا ہے۔ اس کے چند ثبوت ملاحظہ فرمائیں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف کھڑے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے فرزند جعفر سے فرمایا آگے بڑھو اور اپنے ابن ام کی بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ۔ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جعفر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور علی علیہ السلام کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایک مقتدی کا اضافہ ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے آگے چلے گئے اور نماز تک تمام کی۔ جب یہ نماز مکمل ہوئی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خوش ہو کر یہ اشعار پڑھے۔ اشعار کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ علی علیہ السلام اور جعفر علیہ السلام مشکلات زمانہ میں میری قوت ہیں اور قابل بھروسہ ہیں۔ خبردار اپنے
ابن ام اور میرے سگے بھتیجے کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا. خدا کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا اور میرا کوئی بھی صاحب فضیلت فرزند انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. انورٹڈ کاما کلوز. حضرت ابو طالب علیہ السلام بعض اوقات رسول خدا کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بے ساختہ اپنے بھائی عبداللہ یاد آ جاتے ہیں. واضح رہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ دونوں سگے بھائی تھے. حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کو حضرت عبداللہ سے بے حد پیار تھا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ہر طرف سے مخالفت کے شعلے بھڑکنے لگے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ رحمت للعالمین کی زندگی خطرے میں ہے اور بالخصوص اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب خون نہ مارے. ہم سامعین آ گئے ہیں پیج نمبر 52 پہ. لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ انتظام کیا کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر تبدیل کرتے تھے اور آپ کے بستر پر اپنے فرزند علی علیہ السلام کو سلاتے تھے تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا قتل ہو جائے اور اللہ کی امانت میں خیانت نہ ہو. اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ابو طالب کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ جائیں. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ ایک بار حضرت علی علیہ السلام نے اپنے والد کے جذبہ ایمانی کے امتحان کے لیے ان سے عرض کیا بابا جان میں تو قتل ہو جاؤں گا. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند کے سامنے فی البدی یہ اشعار پڑھے. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے میرے پیارے فرزند صبر سے کام لو. صبر ہی بہترین سرمایہ ہے. ہر زندہ شخص کا انجام موت ہے. ہم نے تجھے حبیب بن حبیب پر قربان کر دیا ہے کیونکہ اس وقت آزمائش بڑی سخت ہے. ہم نے تجھے بلند حسب رکھنے والے کریم و نجیب کی قربانی بنایا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. آگے لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے جب اپنے والد ماجد کے اس ایثار کو دیکھا تو انہوں نے جواب میں یہ اشعار پڑھے. انورٹڈ کاما اشعار کی ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا آپ علیہ السلام مجھے نصرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صبر کا حکم دیتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے جو کچھ کہا ہے وہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں کہا. میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام دیکھیں کہ میں کس قدر ان کی مدد کرتا ہوں اور آپ یہ بھی معلوم کر سکیں کہ میں ہمیشہ سے آپ کا اطاعت گزار رہا ہوں. میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے سے خدا کی رضا تلاش کرتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے بغیر ہیں اور بچپن اور جوانی میں قابل ستائش ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. ہم آگے ہیں پیج 53 پہ. لکھا ہے کہ قرطبی قاف رے توئے بے چھوٹی قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز شروع کی. صحن کعبہ میں قریش کے مشاہیر جمع تھے. ابو جہل نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو اٹھ کر اس کی نماز خراب کرے. انورٹڈ کام یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے اس وقت عبداللہ زباری زیب این رے چھوٹی اٹھا اور اس نے گوبر اور خون اٹھایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور اسی حالت میں اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا چچا جان دیکھیے لوگوں نے مجھ سے یہ سلوک کیا ہے. تو ابو طالب علیہ السلام نے عرض کیا جان یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن زباری نے یہ گستاخی کی ہے. تو ابو طالب تلوار لے کر اٹھے اور رسول خدا کو ساتھ لیا اور صحن کعبہ میں تشریف لائے جہاں مشاہیر قریش جمع تھے. جب انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جلال کو دیکھا تو اٹھ کر جانے لگے. ابو طالب علیہ السلام نے گرجدار آواز میں فرمایا خبردار کسی نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. آپ علیہ السلام کی دھمکی مؤثر ثابت ہوئی. سب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا بیٹا یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن زباری نے یہ جسارت کی ہے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے گوبر اور خون اٹھایا اور وہاں سے پر موجود سب کے چہروں پر اور ان کی داڑھیوں اور کپڑوں پر مل دیا.
اگلا پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان و اسلام متواتر اور مسلم ہے. ہم بہت سے اہل سنت بھائیوں نے ایمان ابو طالب پر مستقل کتابیں تحریر کی ہیں. ان میں حسب ذیل کتابیں بڑی مشہور ہیں. ہم آگے ہیں پیج 54 پر. آئیے کتابوں کے نام پڑھتے ہیں. لکھا ہے سب سے پہلی ہے کتاب اسنی المطالب، الف سین نون چھوٹی ہے، المطالب. دوسری ہے ابو طالب مومن قریش. تیسری ہے الحجت علی الزاہب علی تکفیر ابی طالب. اور اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ پاکستان کی فاضل شخصیت جناب سائمس چشتی نے بھی اس عنوان پر کتاب لکھی ہے جس کا نام ایمان ابو طالب ہے. اچھا جی، ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا. اب آگے لکھا ہے کہ صفحے پر کہ مزید تفصیل کے لیے شیخ امین رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب الغدیر کی 7ویں یعنی 7 جلد کا مطالعہ فرمائیں. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سے قصائد اور ابیات کہے ہیں اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعتراف کیا ہے. علامہ امینی مرحوم فرماتے ہیں کہ کچھ مورخین کا بیان ہے کہ ابو طالب نے مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3000 قصائد کہے ہیں. ہم ذیل میں ان کے چند اشعار نقل کرتے ہیں جن میں ان کے ایمان کی تصریح سواد رے یہ ہے پائی جاتی ہے اور وہ نصرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کے عکاس ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بادشاہ حبشہ نجاشی کو ایک خط تحریر کیا جس میں انہوں نے یہ اشعار لکھے تھے. ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی طرح کے نبی ہیں. وہ ہمارے پاس ہدایت کا وہی پیغام لائے ہیں جسے موسیٰ اور عیسیٰ نے پیش کیا تھا. ان میں سے ہر ایک خدا کے فرمان کے مطابق ہدایت کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے. یہ انورٹڈ کاما کلوز یعنی وہ جو اشعار سے ہم نے ان کا ترجمہ پڑھ لیا. اب نیچے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیے. آئیے ان کا بھی ترجمہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ میری طرف سے لوئی بن کعب لام واو چھوٹی ہے اور بن کاف این بے کعب تک یہ پیغام پہنچا دو کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پایا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور سابقہ کتابوں میں ان کا نام موجود ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہاں پر ہم آ گئے ہیں پیج 55 پر. اب لکھا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے دھمکیاں ملنے لگیں تو حضرت ابو طالب نے ان مشرکین کی گیدڑ بھپکیوں کے جواب میں بھی کچھ اشعار کہے. آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما کیا وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے پیش کر دیں گے حالانکہ ابھی تک تو گندمی رنگ کے نیزے خون سے سرخ ہی نہیں ہوئے ہیں. بیت اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا ہے. ابھی تک تو بہت سی کھوپڑیاں حتیم و زمزم میں گرائی جائیں گی. حتیم کی سپیلنگ ہے ہے تو یہ میم اور وزمزم میں گرائی جائیں گی. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کو مخاطب کر کے انہیں اپنی نصرت اور حمایت کا یوں اظہار کیا تھا. اب یہ بھی اشعار ہیں. ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں. انورٹڈ کاما خدا کی قسم یہ لوگ وہی تمام تر جمعیت سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ پائیں گے جب تک میں زمین کی دبیز تہوں میں دفن نہ ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر اپنے احکام کو بیان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی پابندی نہیں ہے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دعوت دی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیر خواہ ہیں. آپ نے دعوت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں. میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کائنات کے بہترین ادیان میں سے ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لغت میں یہ اشعار پڑھے تھے. اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 56 پہ اور جو اشعار پڑھے تھے اس کا ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. انورٹڈ کاما میں جو لغت میں پڑھے تھے انہوں نے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت سے نوازا ہے. خلق خدا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خدا کی سب سے صاحب عزت فرد ہے. خدا کے سب سے صاحب عزت فرد ہیں. خدا نے ان کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا
کیا ہے، عرش کا مالک محمود ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ قصیدہ لامیہ، یہ انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ لکھا ہے قصیدہ لامیہ، لام الف میم یہ ہے۔ قصیدہ لامیہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جہاں دشمنان مصطفیٰ کو چیلنج کیا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں بھی چند اشعار کہے، اور آئیے وہ اشعار ان کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ بیت اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، ابھی تک تو ہم نے ان کی حفاظت کے لیے تیر چلائے ہیں اور نہ ہی نیزے چلائے ہیں، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے سپرد اس وقت کیا جائے گا جب ہم سب کی لاشیں ان کے گرد پڑی ہوں گی، اور یہ وہ وقت ہوگا جب ہم مر کر اپنے بیوی بچوں کو فراموش کر چکے ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور سفید چہرے والا ہے، اس کے چہرے کو بادل دیکھ کر برسنے لگ جاتے ہیں، وہ یتامہ کا مربی اور بیوگان کا سہارا ہے۔ آل ہاشم کے تنگ دست افراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ لیتے ہیں اور اس سے شفقت اور نعمات حاصل کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے ہاں ہمارے بیٹے کی تکذیب نہیں کی جاتی اور ہم فضول باتوں کی پرواہ نہیں کرتے؟ بندوں کے رب نے اپنی مدد سے اس کی تائید کی ہے اور اس دین حق کو غلبہ دیا ہے جو کہ باطل نہیں ہے۔ اور یوں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 57 پہ آ گئے ہیں۔ اب یہاں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کا خود دفاع ہی نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کی وصیت کی تھی، اور انہوں نے وصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، اب جو فرمایا تھا ہم وہ ترجمہ اس کا پڑھنے جا رہے ہیں کہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے 4 افراد کو وصیت کرتا ہوں، اپنے بیٹے علی علیہ السلام اور سردار قوم عباس کو وصیت کرتا ہوں، اور حقائق کے محافظ شیر حمزہ اور جعفر علیہ السلام کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ان سے دشمنوں کا دفاع کرو، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈھال بن جاؤ، میری ماں اور اس کی تمام اولاد تم پر قربان ہو۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان اشعار کو بھی پڑھا، آئیے ملاحظہ فرمائیے انورٹڈ کاما میں: فرزند آمنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں نے ان کے متعلق قرابت کی پاسداری کی ہے اور اپنے بزرگوں کی وصیت کو یاد رکھا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے ان کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کے اور بھی دسیوں اشعار ہیں کہ جو آپ کے جذبہ ایمانی اور ایثار پر دلالت کرتے ہیں۔ علماء اعلام نے محنت شاقہ کر کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار پر مشتمل دیوان تشکیل دیا ہے۔ اس طرح کے اشعار آپ کو دیوان ابو طالب علیہ السلام میں مل جائیں گے۔ اور آئیے اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 58 پر، لکھا ہے کہ مل جائیں گے اور کتب تراجم و تاریخ میں حضرت ابو طالب کے اشعار موجود ہیں۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ ہر انصاف پسند سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا را بتائیں کہ کیا یہ قربانیاں اور یہ اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اسلام و ایمان کی دلیل نہیں ہیں، اور کیا اسلام اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام نہیں ہے؟ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اگر ابو قحافہ خطاب یا عفان نے اس طرح کی معمولی سی بھی قربانی کا مظاہرہ کیا ہوتا تو آج کے متعصب افراد انہیں اول المسلمین کا خطاب دیتے، لیکن اس تعصب کا کیا جائے جو دنیا کو حضرت علی علیہ السلام سے ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کو آج مشرک اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کفیل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محافظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات صرف اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کے والد تھے، اور دشمنان علی علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ علی علیہ السلام کے نسب کو کفر جاہلیت سے منزہ دیکھیں۔ ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انہیں بھی مرنا ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں خدا
ان گستاخیوں کا محاسبہ کرے گا۔ تو یوں ہم نے یہ چیپٹر مکمل کر لیا۔ اب پیج 59 پہ نیا چیپٹر ہے جس کا نام ہے شب ہجرت اور حضرت علی علیہ السلام۔ آئیے ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: انسانوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی جان کو خدا کی رضا کی تلاش میں فروخت کر دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آج کا ہمارا موضوع سخن یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا کی حفاظت اور دفاع کے لیے کیا قربانیاں دی تھیں۔ گزشتہ شب ہم نے آپ کے والد ماجد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کچھ قربانیوں کا ذکر کیا تھا اور یہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سے دفاع کیا تھا، اور آج رات ہم وضاحت سے یہ بیان کریں گے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لیے کتنی آزمائشات کا مقابلہ کیا تھا۔ یقیناً کسی شاعر نے سچ کہا ہے، انورٹڈ کاما ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، کہ اگر دنیا میں ابو طالب علیہ السلام اور ان کا بیٹا نہ ہوتا تو دین کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہوتا۔ باپ نے مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی اور ان کا دفاع کیا، اور بیٹے نے یثرب میں موت کے دریا کو عبور کیا۔ کیا کہنا اس کا جس نے ہدایت کے لیے دروازے کھولے، اور کیا کہنا اس کا جس پر بلندیوں کا اختتام ہوا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 60 پہ۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین وزیر اور مددگار ثابت ہوں، اور دین اسلام کے بلند درجہ مجاہد ثابت ہوں۔ یقیناً حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کیا۔ ہم نے دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس ضمن میں یہ واضح کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھل کر وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ بچگانہ گفتگو پر مبنی نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ وعدہ پوری طرح سے سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ آپ کے اس وعدے سے آپ علیہ السلام کی شخصیت اور عبقریت عین بے قاف رے یتے کا اظہار ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے یہ وعدہ کر کے عملی طور پر لوگوں کو بتایا کہ آپ کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور آپ علیہ السلام کو اپنی ذات اور اپنے قلب مطمئن پر پورا اعتماد ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا عرصہ شروع ہوا، تو حضرت علی علیہ السلام قدم قدم پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور ہر طرح کی اذیتیں جھیلتے تھے۔ حالات و واقعات کی سختی میں تپ کر آپ کندن ہوتے گئے، اور آپ علیہ السلام کو مسلسل تجربات نے اس قابل بنا دیا تھا کہ آپ علیہ السلام اسلام کی کشتی کے ناخدا کے مکمل معاون بن سکیں۔ اگر مجھے حضرت علیہ السلام کی ذات پر افتراء کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ علی علیہ السلام کا دل دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں سے زیادہ قوی تھا، اور علی علیہ السلام انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بات ناممکن تھی کہ انسان ہو اور اس کے دل میں خوف کا کبھی گزر تک نہ ہو، اور بڑے خطرات میں گھر کر بھی اس کے اعصاب میں کمزوری واقع نہ ہو، اور تاریک حال و مستقبل بھی اسے مضطرب نہ کرے، اور وہ غرائز غین الف حمزہ غرائز کے تسلط سے آزاد ہی نہ ہو، بلکہ غرائز اس کے تسلط میں دکھائی دیں۔ ہر شخص میں حب ذات اور حب حیات کا غریزہ پایا جاتا ہے، لیکن علی علیہ السلام وہ عظیم انسان ہیں جو ان غرائز سے بلند و بالا ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بچپن میں کتنے بہادر تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 61 پر۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام طلحہ بن ابی طلحہ کے مقابلے میں گئے تھے تو اس نے آپ کو یا قزم، قاف پہ پیش ہے اور ضاد پہ زبر قزم کہہ کر خطاب کیا تھا۔
آخر یا قزم سے کیا مراد ہے اور یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں قیام پذیر تھے تو مشرکین مکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ڈر سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے سے پرہیز کرتے تھے۔ وہ خود تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ آئے، انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں سے کہا کہ جب تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلی کوچوں میں دیکھو تو ان پر پتھر اور مٹی کے ڈھیلے برساؤ۔ چنانچہ مشرکین مکہ کے بچوں نے حضرت کو ستایا۔ رسول خدا نے اپنے چچا سے ان کے بچوں کی شکایت کی۔ حضرت ابو طالب نے مشرکین مکہ کو بلا کر فرمایا، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اب تم نے اپنے بچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیے ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے جواب دیا، ابو طالب علیہ السلام، اگر ہم سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو ہم مجرم ہیں، لیکن کیا کریں، وہ تو بچے ہیں، ہم بچوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم چلے جاؤ، کل کلام میرے پاس شکوہ لے کر نہ آنا۔ مشرکین چلے گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، اے علی، تم نے دیکھا کہ مشرکین کے بچوں نے تمہارے سردار کی کس طرح سے توہین کی ہے؟ چنانچہ دوسرا دن ہوا، رسول خدا گھر سے نکلے اور حضرت علی علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ راستے میں مشرکین کے بچوں نے اپنی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی تو حضرت علی علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا اور انہیں سخت چوٹیں پہنچائیں۔ بچے روتے ہوئے زخمی حالت میں اپنے ماں باپ کے پاس گئے اور کہا کہ علی علیہ السلام نے ہمیں مار کر ہمارا بھرکس نکال دیا ہے اور ہمیں زخمی کر دیا ہے۔ مشرکین شکایت لے کر ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے بیٹے نے ہمارے بیٹوں کو لہو لہان کر دیا۔ تو ابو طالب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، ہمارے کسی بڑے نے تو یہ کام نہیں کیا، کیا کریں، علی چھوٹا ہے اور بچہ بھی ہے، ہم بچوں کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے مشرکین کے بچوں کو لہو لہان کیا تھا، اور عربی زبان میں لہو لہان کرنے والے کو قزم کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام جنگ بدر میں طلحہ بن ابی طلحہ کے مقابلے میں گئے تھے تو اسے پچھلا وقت یاد آیا اور اس نے انہیں یا قزم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ تو سامعین، ہم پیج نمبر 62 پہ آ گئے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اپنی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم ساتھ مل کر پڑھیں گے، اور میں بھی فوراً ہی ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں اور آپ بھی فوراً ہی اس کو آن کر لیجئے گا اگلی ریکارڈنگ کو، تو ہم یہیں کے ساتھ ساتھ اس کا تسلسل لے کر چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔